لیکن اب ایک فرقہ ایسا بھی آیا ہے جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. جیسے اہل حدیث ہے ویسے اہل قرآن. اہل قرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے, باقی کچھ بھی نہیں. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے. میرے عزیزو, قرآن یقیناً کافی ہے, لیکن اس کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تم کس جہاں چاہے فیصلہ دو, پھر ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے جب احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا, اور اس کے ہاں فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی. تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے, اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہو تو دنیا کا ایک بھیانک گناہ ہے, بھیانک گناہ ہے. یہ وہ کام ہے جو یہودی کرتے تھے. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھنا, شریعت کو ہمیشہ اپنی طبیعت کے اوپر مقدم رکھنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آئے گا, تم جو عمل کر رہے ہو اس کے خلاف آئے گا. ظاہر سی بات ہے, غلط ہو تو غلط فیصلہ آئے گا تمہارے متعلق, غلط ہو تو غلط کی بات آئے گی, اور آپ کے لیے چاہیے کہ اسی وقت آپ سر جھکا لیں شریعت کے سامنے, اپنی اس چیز سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کو جس نے سرے سے انکار کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں مانتا, تو پھر اس نے ہٹ دھرمی کی, جرأت کیا. اللہ اور اس کے رسول پر جرأت کرنا پھر اسے کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے, کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو عدل میں پورے کے پورے اترو, انصاف میں پورے کے پورے اترو. طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو شریعت کو مقدم رکھنا, چھوڑ دینا ان تمام چیزوں کو. اگر تمہارے حق کے خلاف, ہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ہمارے پاس ابھی کے علاقے کی بات ہے, ایک ایسا بھی مقدمہ آیا. اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن اور حدیث کو من و عن تسلیم کیا اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے درجات بلند فرمائے. ایک مقدمے میں ایسا بھی تھا مسئلہ کہ ایک شخص کی جائیداد کا مسئلہ تھا, اور اس نے پوری محنت کے ساتھ اپنی زندگی بھر کمایا تھا. وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کے قریب کی پراپرٹی جائیداد تھی. ماں ہے, اس کے بھائی ہیں, دیگر بھائی ہیں. اب جب وہ فیصلے کے لیے بات آئی تو شروعات سے ہم لے کر کے چلے کہ کہاں سے, کس کی جائیداد سے تجارت شروع ہوئی تھی, باپ کی پراپرٹی کیا ہے اور اس کا قرضہ کیا ہے. تو وہ جو نوجوان تھا اس نے یہ مقدمہ ہمارے سامنے رکھا اور حقیقت بیانی کیا کہ میرا قرض یہ تھا, اور لیکن میں نے پورا کمایا ہے, دکان میں نے بنائی, گھر میں نے بنایا, ساری چیزیں بنائی ہیں. اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب ہم نے جب دیکھا تو فیصلے میں یہ نکلا آخر میں کہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں بچا, باقی سب بھائیوں اور ماں کے حصے میں چلا گیا. اب میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا تفصیلات کے اعتبار سے. اس کے ہاتھ سے اس کی اپنی دکان, اس کا گھر اور بہت ساری چیزیں جا چکی. ایسا نہیں ہے کہ ظلمن فیصلہ ہوا قرآن کے مطابق. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیسا سب جا سکتا ہے, حالات اس کے سچویشن ایسی آ گئی تھی کہ اس نے اپنے بھائیوں کے کچھ دینا باقی تھا, ماں کا جو حصہ ہے وہ دینا باقی تھا. ہوتا ایسا ہے کہ باپ جو ہے صرف 10,000 روپے دیا تھا تجارت کے لیے, بات سمجھ لیں, باپ نے صرف 10,000 روپے دیا اور انتقال کر گیا. باپ کے 10,000 روپے لے کر کے اس نے تجارت شروع کیا, اس کو 1 کروڑ بنا دیا. اس کو کیا کر دیا؟ 1 کروڑ بنا دیا. لیکن ہے تو وہ باپ کا. اب اس میں حصہ مانگنے کے لیے سارے بھائی آئے, جو کام کیے تھے نہیں کیے تھے سب, اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہے, کیونکہ تجارت جس پیسے بیسک اماؤنٹ پہ شروع ہوئی تھی وہ باپ کی تھی, وراثت اس میں تھی. اگر وہ آج بڑھ گئی
لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس نوجوان نے پوری چیزیں سبکدوش کر دیا، ساری چیزیں چھوڑ دیا اور کہا کہ میں قرآن و حدیث سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ چابیاں دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ کھڑا ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو مقدم رکھنے کا جذبہ ایسا عطا فرمائے کہ اگر دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، لیکن آخرت جانے نہ پائے۔ آج اگر ساری چیزیں ہمارے سے کسی نے لے لیا تو کتنے دن وہ لے کر کے رہے گا، ہم خالی رہیں گے نا، یہی تو بات ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے، کوشش یہ کرو کہ کروڑوں کماؤ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانے کے وقت فقیرانہ حالت میں جاؤ۔ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنی ساری چیزیں ذمہ داریاں سبکدوش ہو کر کے جاؤ، جو اولاد کا ہے، جو بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، سب نپٹا کر کے جاؤ، تمہارے بینک میں، تمہارے کھاتے میں کچھ باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور کا آخری وقت آیا تو اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کسی کے پاس سونے، جواہرات، زیور کچھ ہیں؟ کسی زوجہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنگن ہیں سونے کے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ تو ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہمارے لیے پہننا ناجائز حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے، سونا چاندی ان کے لیے جائز ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، حضور فرماتے ہیں میرا آخری وقت آیا ہے اور میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہ رہے، میں کسی چیز کا مالک بن کر کے اللہ کے پاس نہ جاؤں، فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا تھی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں اپنے تمام معاملات کو نپٹا لو، کروڑ پتی بھی رہو، لیکن جانے کے وقت ظاہر سی بات ہے جب آپ کی روح نکلے گی اس وقت کوئی کروڑ پتی نہیں۔ جب آپ کی میت رکھی ہوئی ہو تب کوئی کروڑ پتی نہیں، آلریڈی وہ دوسروں کے ہاں ٹرانسفر ہو جائے گی، بیٹوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا جس کا حق ہے وہ آلریڈی جائے گی موت کے بعد۔ لیکن کاش آپ خود ہی یہ کر کے چلے جاتے تو جانے کے ٹائم پر آپ کو فقیرانہ موت عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میری امت کے فقیر امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں، اور ایک حدیث میں 700 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، کیونکہ آخری وقت ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو فقر کے فقیرانہ انداز سے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ حساب کتاب میں اتنی ہی کمی کی جائے، اتنی کمی کی جائے۔ میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، مارچ اینڈنگ میں یا اپریل کے شروع میں انکم ٹیکس والوں کا جانتے ہیں آئی ٹی ریٹرن کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو بزنس والے اپنے ساری چیزیں سیٹ اپ کرتے ہیں، یعنی ایئر اینڈ ہے، سال ختم ہونے والا ہے، اور لاسٹ مومنٹ پر کیا کیا ہوا تھا وہ دیکھ کر کے سی اے جو ہے نا اسی کے اعتبار سے ٹیکس بناتا ہے۔ آپ نے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیا، ادھر سے ادھر لے لیا، کسی کا لون لے لیا، یہ تمام چیزیں اسی کے حساب سے انکم ٹیکس کا وہ فائل بنتی ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ حساب انکم ٹیکس کو دینے سے پہلے آپ اپنے معاملات کلیئر کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے معاملات بنا کر کے جائیں۔ تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اس لیے اتاری تاکہ لوگوں میں آپ اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کے اعتبار سے فیصلہ کریں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہم نے اے رسول آپ پر سچی کتاب اتاری اس لیے کہ آپ لوگوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسی کے مطابق فیصلہ بھی فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ یمن جا رہے تھے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اے معاذ جب تم وہاں جاؤ گے کچھ بھی معاملات آئیں تمہارے پاس، کچھ مسائل آ گئے مسلمانوں کے، تو کیسے فیصلہ کرو گے ان کے درمیان؟
حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں تم کوئی فیصلہ نہیں مل پایا تمہیں، اگر کوئی مسئلہ تم کو اس میں نہیں مل پایا تو معاذ بن جبل کہتے ہیں پھر میں اپنے رسول کی حدیثوں سے فیصلہ کروں گا، میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ سے جو سنا ہے ان کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں بھی تجھے کوئی بات نہ ملی تو مومنین میں تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ اب حضرت معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں میں دیکھوں گا قرآن و حدیث کے ٹکراؤ میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں اس کو قرآن و حدیث سے مطابق کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اور اگر کوئی قرآن و حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اللہ اس کے رسول کی حدیث کو لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یوں مارا اور فرمایا کہ میرا قاصد بالکل صحیح مقام پر پہنچا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنا جانشین بنا کر ملک یمن بھیج رہے تھے۔ تو اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا اسلام میں کہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے قرآن سے ہوگا۔ قرآن میں اگر صراحت کے ساتھ ڈائریکٹلی نئی بات مل رہی ہے تو کس سے ہوگا؟ حدیث رسول سے۔ حدیث رسول میں بھی اگر ڈائریکٹلی صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے تو پھر جو صحابہ کا اجماع ہوا ہے یا مجتہدین، ائمہ مجتہدین، ان کے قیاس کے مطابق انہوں نے جو قیاس کیا، اجماع اور قیاس یہ دو چیزیں ہیں، اس کے مطابق شریعت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر دادی کو وراثت کتنی ملنی چاہیے؟ دادی کو وراثت، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے لیکن اس کی دادی موجود ہے، دادی کو کیا وراثت دیں گے؟ اس کا صاف جو حکم ہوگا میرے عزیزوں قرآن پاک میں اس طرح صراحت کے ساتھ نہیں ملے گا، اوپر تک کی دادیوں، پھر اس کے متعلق حدیث پاک میں وہ صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، تب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہوا اس بات پر کہ اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اب یہ بات بھی شریعت کے لیے دلیل ہو گئی، صحابہ جس بات پر اجماع کر لی ہے وہ بھی کیا ہے ہم سب کے لیے دلیل ہوگی۔ تو اب سمجھ لیں نظام اسلام کیسے چلتا ہے۔ نظام اسلام قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور قیاس کہتے ہیں یہ مجتہدین کا اپنا اجتہاد جو انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر کے امت کو آسان کر کے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ قیاس۔ یہ چار ہی سورس ہیں اسلام میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اب انہی چار کو لے کر کے آپ چلیں گے تو آپ اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، یہ چار سورس کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اب آپ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے معاملات ہم سے پوچھیں، ہم کو آپ مطالبہ یہ کریں کہ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، اجماع امت سے بتائیں یا قیاس سے بتائیں، یہ چار ہی دلیلیں ہیں اسلام میں، ہم انہی چار میں سے کسی ایک سورس سے آپ کو فیصلہ کر کے بتا دیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہی کہلائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، قرآن کتنے پارے کا ہے سب کو معلوم ہے؟ قرآن 30 پارے ہیں، تقریباً 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ یہ قرآن ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن پاک یقیناً ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی حدیثوں کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی، کیونکہ میاں جس پر قرآن اترا ہے وہی تو بتائے یہ کس کام کے لیے اترا، کس مقصد سے اترا۔ لیکن اب ایک فرقہ ایسا بھی آیا ہے جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جیسے اہل حدیث ہے
ویسے اہل قرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے. میرے عزیزو، قرآن یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تم کس کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھو گے؟ اپنی سمجھ کے مطابق. قرآن جس پر اترا وہ رسول ہی تو بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. تو اسی لیے حضور جو بتائیں وہ حدیث. اب مثال کے طور پر کچھ جانوروں کے ذکر قرآن میں آئے کہ ان کا کھانا حرام ہے، جیسے خنزیر کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خنزیر کا مطلب پگ، سور، اس کا کھانا حرام، نجس العین ہے. مردار کا کھانا حرام ہے، یعنی مر گیا جو بغیر ذبح کیے ہوئے، اس کا کھانا حرام ہے. خون کھانا حرام ہے. یہ سب ایک ہی آیت میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. جو اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کٹ جائے وہ بھی حلال نہیں، حرام ہے. تو اب پورا قرآن پڑھیں. آپ میں سے کوئی آ کر کے پوچھا کہ کتا کھانا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. اب وہ اہل قرآن جو کہتے ہیں وہ قرآن سے جواب دیں ہم کو. پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا. قرآن پاک تفصیل کے ساتھ ہر ایک جانور کا نام نہیں ذکر کرتا. قرآن میں فارمولے بیان کیے گئے، اس پر احادیث سے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. قرآن میں کتے کا ذکر نہیں کہ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، احکام میں نہیں آیا. تو پھر اہل قرآن کیا جواب دیں گے؟ حلال کہیں تو ان کو کہو کہ پہلے وہ اس کے کباب بنا کے کھائیں، اور حرام کہتے ہیں تو بتائیں قرآن پاک میں کہاں ہے. ہاں اب تمہیں حدیث رسول میں آنا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فارمولے دیے ہیں. اب حدیث میں بھی چلو کتے کا ذکر آ گیا، یہاں اور بھی بہت سارے حرام جانور ہیں. شیر ہے، شیر حرام جانوروں میں سے، اس کو کھا نہیں سکتے آپ. لومڑی ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ تمام جانور حرام ہیں، نہیں کھا سکتے ان کو آپ. تو اب کیا چیز ہے؟ کیا ان سب جانوروں کے نام، جنگل کے پورے جانوروں کے نام لکھے ہوں گے یہ حرام ہے یہ حرام؟ پھر اگر کوئی جانور چھوٹ گیا تو پھر ہم بولیں گے اس کا نام نہیں آیا. اسی لیے فارمولا بتایا جاتا ہے. وہ جانور جو پنجوں سے یا دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے شکار کر کے، وہ حلال نہیں ہے تمہارے. پنجوں سے یا دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے شکاری جانور، وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بکری شکار کرتی ہے کسی کا، بھینس شکار کرتی ہے، بیل، گائے، اس لیے یہ حلال ہے. یہ صرف چارہ کھانے والے لوگ ہیں. میرے عزیزو، اس طرح کے فارمولے بتائے گئے، اس پر احادیث رسول کے ذریعے سے پھر مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب مثال کے طور پر شراب کی بات آئی ہے. خمر خالی صرف قرآن میں آیا ہے، انما الخمر. خمر کس کو کہتے ہیں؟ انگور سے نچوڑا ہوا پانی جس میں نشہ آتا ہے، وہ حرام ہے. قرآن میں صرف ایک ہی کا ذکر آیا ہے. اب کوئی آئے گا اور کہے گا ہم سے کہ وسکی کا ذکر ہے کیا؟ یہ نیا لفظ ہے، وسکی ہے. وائن ہے کیا؟ بیئر ہے، کریزی واٹر نام ہے. شرابوں کے نام ہیں یہ، نئے نئے نام ہیں. اب اس کے بعد اور کون کون سے واٹر کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ شراب کو الگ الگ نام اگر دیے جائیں تو پھر بندہ یہ کہے گا اس کا نام تو آیا نہیں، اس کے نام سے تو حرام نہیں کہا گیا قرآن میں اور حدیث میں. تم نیا نام رکھ لو شراب کا اور کہو اس کا ذکر آیا نہیں قرآن میں. ایسا ہوگا؟ اسی لیے قرآن اس طرح کے ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا. قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا نام تم لاؤ گے، بلکہ ایک فارمولہ دے دیا. ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے، چاہے وہ چاول سے آئے کہ گیہوں سے آئے کہ جو سے آئے.
پھر کسی سے بھی آئے تم اگر اس سے نشہ نکالتے ہو تو حرام. اب اس ضمن میں سب آ گئے جو نشہ کرتے ہیں, سب نشہ آ گئے, کیونکہ نشہ جس چیز سے آئے یہ فارمولا ہے, وہ حرام ہے. صرف وسکی نہیں, صرف شراب نہیں, صرف وائن نہیں جو حرام ہے, بلکہ ہر وہ چیز تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے, تم جھولنے لگ جاؤ, نشے میں آ جاؤ, پاؤں لڑکھڑا جائے, ہر وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے. یہ ہے قرآنی احکامات, فیصلے. اب اس میں اگر کسی کو پیٹرول سے نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اس کے لیے. اب یہ تو ذکر نہیں ہے نا, اگر کوئی پیٹرول پیتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں یہ تو شراب تھوڑی نا ہے, یہ شراب نہیں ہے اس میں, اگر اس سے تم کو نشہ ہوتا ہے, ایڈکٹ ہو گئے, تو وہی حرام ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نشہ الگ الگ کرتا ہے. اب نشہ کے ایسے ایسے نئے نئے اقسام یہاں پیدا ہو گئے ہیں. لوگ ایریزر سے نشہ کرتے ہیں, ہم نے سنا ہے, اور جو کیمیکل کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں. میڈیکل کی دوائیاں, کھانسی کی دوائیاں پی پی کر کے نشہ کرتے ہیں. ہے یہ تمام چیزیں. کھانسی کے لیے جو دوائیاں آتی ہیں اس میں نیند آور حلول زیادہ ہوتا ہے, نیند لانے والی مادے زیادہ ہوتے ہیں. نیند کی گولیاں یا نیند آنے والی جیسی یہ دوائیاں ہیں, اس کے استعمال سے بھی کئی لوگ نشہ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کھانسی کی دوا کھانسی کے لیے استعمال کر رہے ہو تو دوا ہے, اور اگر اس کے پینے کے بعد جھومتے ہو تو وہی دوا شراب ہے, حرام ہے. اور میں نے ابھی شاید اس ذکر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شراب کا ایک قطرہ جس کے جسم میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں فرماتا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے تو اس کو بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا, اور جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا جو نشہ کر کے مرا ہے. بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے متعلق. تو بہرحال قرآن کا حکم, قرآن فارمولے بیان کرتا ہے, اور اسی کے اعتبار سے یہ قیامت تک بات چلتی رہے گی. وراثت کے نئے نئے مسائل بھی اگر آئے ہیں تو قرآن نے پورے قیامت تک آنے والے معاملات اس میں بیان کرتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ نے جس کے حق بیان کر دیے قرآن میں وہ زیادہ بہتر ہے, یا پھر مانڈولی کرنے والی جماعتیں جو بیان کرتی ہیں حق وہ زیادہ بہتر ہے؟ قرآن میں اللہ نے جو بیان کر دیا کس کا کتنا حق ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 قسم کے لوگوں کا حصہ اس میں بیان فرما دیا, ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں عورتوں کا اسلام میں استحصال کیا جاتا ہے, عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہے. تم وراثت میں بھی تو دیکھو 12 لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, ان میں 8 تو عورتیں ہیں, 4 مرد ہیں. 4 مردوں میں کون ہے؟ ایک باپ ہے, ایک دادا ہے, باپ ہے, دادا ہے, اور بھائی ہے اور شوہر ہے. بھائی ہے اور شوہر ہے, بس یہ 4 مردوں کے تذکرے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹا کہاں گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے, ظاہر سی بات ہے اب مجھے پورے وراثت کے معاملات آپ کو یہاں بتانے پڑیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. بیٹے کا حصہ کہیں نہیں جاتا. اصحاب فروض ان کو کہتے ہیں جن کے ذکر قرآن میں آئے, باپ کا, دادا کا, شوہر کا اور بھائی کا. اگر بیٹا موجود ہے تو پھر ان میں سے کئی کے حصے چلے جاتے ہیں, بھائی کو نہیں ملے گا. پھر میت کا اگر بیٹا ہے تو پھر بھائی کو نہیں ملتا. ہاں عورت اگر میت ہے تو اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے. تو 4 مرد ہو گئے. عورتوں میں 8 قسم کی ہیں, 8 قسم کی ہیں. اس میں بیٹی ہیں, پوتیاں ہیں, بہن ہیں. بہن 2 طرح کی ہیں, اللاتی, اخیافی, بلکہ 3 طرح کی ہیں. ایک تمہاری سگی بہن, یعنی تمہاری ماں بھی ایک, اس کی ماں بھی ایک, تمہارے باپ بھی ایک, اس کے باپ بھی ایک, یہ سگی بہن ہوگی. کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ تمہاری اور اس کی ماں ایک ہے لیکن باپ دونوں کے الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے ماں کی 2 شادیاں ہوئی تھی, پہلی شادی سے تمہاری بہن پیدا ہوئی, اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے دوسری شادی کی, اس سے پھر تم پیدا ہوئے.
ایسی بہن کو اخیافی بہن کہتی ہیں، یعنی ماں شریک بھائی ہے، بہن ہے، ماں شریک بہن. اور اس کا الٹا ہے، اس کو اللتی بہن کہتے ہیں، یعنی تم دونوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے. یعنی تم جس سے پیدا ہوئے تھے ماں اس کا انتقال ہو گیا، تمہارے باپ نے ایک دوسری عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے آنے کے بعد اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تمہاری بہن. تو باپ ایک ہے ماں تو ہے، یا باپ الگ الگ ہے ماں ایک ہے، اور یا تو پھر دونوں کا سیم ہے. 3 قسم کی بہنیں ہیں، تینوں کا حصہ قرآن نے بیان کیا، تینوں کا حصہ ہے. پھر ماں ہے، ماں کا حصہ ہے، بیٹی کا ہے، پوتی کا ہے. 3 قسم کی بہنیں ہیں. پھر دادی کا حصہ ہے، یہ 8 قسم کی بیوی کا حصہ ہے. یہ سب کے حصے الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو اب ان کے علاوہ اب پھر آپ پوچھیں کہ بہنوں کا کیا ہے، پھر بیٹی کا، بہنوں کا، یہ سب چیزیں آپ علم فرائض، علم میراث، ایک پورا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی صفحے میں 2 آیتوں میں پورا قانون بیان کر دیا. 2 آیتیں ہیں، 4 پارے کی 2 آیتیں ہیں جس میں پورا کا پورا وراثت کا قانون بیان ہو گیا. کیسا بھی مسئلہ لے کر کے آپ آئیں، بلکہ کبھی کبھار ایک مسئلہ ایسا آتا ہے، مثال کے طور پر، پھر میں مثال دیتا ہوں، زید کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں کے شادیاں ہوئیں، لیکن زید کی وراثت بٹی نہیں. یہ چاروں جوائنٹ فیملی میں رہے، جیتے رہے، ہر ایک سے 2 بچے ہوئے. ان 4 بیٹوں سے 2 بچے ہوئے. اب کتنے ہو گئے سب کے؟ 8 بچے ان کے ہو گئے. پھر بھی ابھی وراثت نہیں بٹی. یہ 4 کا انتقال ہوگا، یہ 8 موجود تھے. ان 8 میں سے پھر ہر ایک